میں دوسرے لوگوں کی اندھی تقلید کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ ہم نے اپنے بستر کے نیچے بری بلاؤں کو تلاش کرنا چھوڑ دیا جب ہمیں احساس ہوا کہ وہ ہمارے اندر ہیں۔ اخلاقی ثقافت میں سب سے زیادہ ممکنہ مرحلہ وہ ہے جب ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے خیالات کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ فتح کے لیے ڈھال اتنی ہی اہم ہو سکتی ہے جتنی تلوار یا نیزہ۔ غلطی کو ختم کرنا اتنا ہی اچھا کام ہے جتنا کہ ایک نئی سچائی یا حقیقت کو قائم کرنا، اور کبھی کبھی اس سے بھی بہتر۔ ہر سوال کے دونوں اطراف کے حقائق اور دلائل کو مکمل طور پر بیان کرنے اور ان میں توازن رکھ کر ہی منصفانہ نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جہالت اکثر علم کے مقابلے میں اعتماد کو جنم دیتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بہت کم جانتے ہیں، وہ نہیں جو زیادہ جانتے ہیں، جو اتنے مثبت طور پر کہتے ہیں کہ یہ یا وہ مسئلہ سائنس سے کبھی حل نہیں ہوگا۔ فطرت کے پرسکون چہرے کے بالکل نیچے چھپی خوفناک لیکن پرسکون جنگ پر یقین کرنا مشکل ہے۔ ایک اخلاقی وجود وہ ہے جو اپنے ماضی کے اعمال اور ان کے مقاصد پر غور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یقینی طور پر دنیا کی طویل تاریخ میں کوئی بھی حقیقت اتنی چونکا دینے والی نہیں ہے جتنی کہ اس کے باشندوں کی وسیع اور بار بار تباہی ہے۔ شہرت کے جوش سے کیا برے کام ہوتے ہیں؟ صرف سچائی سے محبت ایک آدمی کو دوسرے پر تلخ حملہ کرنے پر مجبور نہیں کرے گی۔ وراثت کی اصطلاح کے تحت دو الگ الگ عناصر شامل کیے گئے ہیں: ٹرانسمیشن اور کرداروں کی نشوونما۔ جو آدمی 1 گھنٹہ ضائع کرنے کی ہمت کرتا ہے اس نے زندگی کی قدر نہیں جانی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ قدرتی انتخاب بنیادی رہا ہے لیکن ترمیم کا خصوصی ذریعہ نہیں ہے۔ سازگار تغیرات کا یہ تحفظ اور نقصان دہ تغیرات کو مسترد کرنا، اسے میں قدرتی انتخاب کہتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ میرا دماغ حقائق کے بڑے ذخیرے سے عمومی قوانین کو پیسنے کی مشین بن گیا ہے، لیکن اس سے صرف دماغ کے اس حصے کی ہی خرابی کیوں ہوئی جس پر اعلیٰ ذوق کا انحصار ہے؟ میں تصور نہیں کر سکتا۔